عاملوں نے تو جو جس پہ کچھ بھی مسئلہ ہے تو اس پہ جن چڑیل بھوت ڈالا ہوا ہے. اتنا نہیں ہے, ہوتے ہیں, اب کیسے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ یہ. اور ان کا سب سے خطرناک کام ہوتا ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا, انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جانا. ان کی طبیعت میں شر غالب ہے, خیر کم ہے, اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے, اور ان کی پیدائش بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے. چڑیل تو جن ہی کی مؤنث کو کہا جاتا ہے, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا. مرد کی بھی جنیہ عورت سے شادی ہو جاتی ہے, تبھی فقہا نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیہ سے شادی جائز ہے یا نہیں. تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے, کیونکہ جنس الگ الگ ہے. اب آپ کیسے ہو جاتی ہے, اس کی کوشش قطن, کیونکہ جن کی جنیہ سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ جنیہ کو یہ انسان افورڈ نہیں ہوتی, تو جنیہ کو کون افورڈ کرے گا. لیکن چونکہ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیہ جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے, اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے, لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں. وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنی عاشق تھی. ایک دفعہ تبلیغ جماعت آئی, وہ بیچارہ ایک تبلیغ میں بہت نیک آدمی وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا, کسی نے کہا بھائی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے, اس میں جنات ہیں. اس نے کہا بھائی جن ون کچھ نہیں ہوتا. میں بہادر جا کے دروازہ بجایا, ہاں بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں. سنا یار یہاں کوئی جن ون رہتا ہے؟ کہہ رہا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کہا بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا. تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو, نہ فنٹر گیری کی کوشش کرو, نارمل اپنی لائف گزارو, کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور عاملوں کے پاس گئے تو جن چڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے, یہ میں بتا دوں. عامل جہاں سونگ کے جائے گا نا 25-30 جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا. وہ عاملوں کے سانس سے یہ جو ہے نا سونگ کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی, کسی عامل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی. تو جنیہ سے نکاح, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا. وہ بیچارے ایک تبلیغ جماعت کے تھے, 40-45 سال ان کی عمر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا, ان پہ کوئی جن چڑیل جنیاں چڑھ گئی ان کے اوپر نا, عاشق ہو گئی. اب کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی. اس بیچارے کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی اور اب تک وہ کنوارے کا کنوارا ہی. اور وہ جنیاں ہندو, وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیا لگی ہوئی ہوتی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے. لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا, یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں, اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نا وہ کیفیات طاری ہونا شروع ہو گئیں, اور وہی جنیاں ان کے اوپر سوار. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے. سارا دن کیا کرتی ہے؟ انڈین گانے سناتی رہتی ہے. اچھا خیر, جب وہ ان پہ سوار ہو گئے, میں بیٹھا ہوا تھا سامنے. اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں. اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیہ آپ کے پاس بھی آئے گی, پھر یہ سمجھ لو. تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے, تو میں نے دم بم کیا, وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے, اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں. لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں, میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیا نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری. اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں, زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے, اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے,
اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا، تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے. تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو، آ گئی نا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا، کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا. اس نے کہا خود ہی بھگتے گا آپ. اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے، بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے، جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو یار. لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے؟ وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا. ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سرے دس یہ بھی ہو جائے. ورنہ میں کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے ان کو میں زیادہ چھیڑتا نہیں ہوں. فرقہ پرست آج کا ہوتا کیا ہے؟ میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے. اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے؟ باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا. تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو برحق سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر ایک سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر دو امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں، کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے، اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے. چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام، امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی، جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے، یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ چار فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی، بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف، نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت سمجھو. سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں، بڑے معتدل. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے، تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا، تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
ہاں ایک کام کرنا ہے آپ نے, یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا, یہ ضروری ہے, ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں, اس طرح پڑھو, اس طرح وہ یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا, ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو مدرسہ احناف کا ہے, انڈیا کے علماء نے بنایا, لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے, یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں, تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بات نہیں یار, امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں, بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا, یہ اتنی سنتیں نہیں, اتنی سنتیں, لوگ اتنی تشویش میں. کوئی کہہ رہا ہے یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو, کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے بس, دو کاموں سے. فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے, لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک, عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے, نہ کوئی شافعی ہوتا ہے, نہ کوئی مالکی ہوتا ہے, نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے, ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو بھی سیکھ لو بھائی, ایسی کی تیسی بھائی. سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا. عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید. وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں. آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے. یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے. کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا. آپ نے کیا ان کو مسلمان؟ نہیں کیا ابھی تک میرا خیال, رابطے میں ہے نا. اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں, وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ, یہیں کے مقامی افریقہ کے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا ہے. اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ خود ہی آئے گا. خود انسان کے بچے بن جائیں. اگر ہم لوگ, آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا زندگی ان بیچاروں کی؟ شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے, وہ عورت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا. یہ بوکھلاہٹ والی زندگی ہے, کوئی محبتیں تھوڑی ہیں. یہاں ہم گجراتیوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے رہ رہے ہیں, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالا ہے. یہ میں یہاں آیا کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا. خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے. غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کا سالا ہے. یہاں پہ میں آیا, انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا, یہ اس کا سالا بیٹھا ہوا ہے. مجھے ہی بتایا گیا. یہاں سہیل بھائی ہے نا, تو ان کے بہنوئی وہ مجھ سے بیٹھے, 2 شادیوں کی بات شروع, مجھے فوراً کہا یہ سہیل بھائی ان کے سالے ہیں, ان کے سامنے بات نہیں کرنا. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک ہی حل ہے, سہیل بھائی کی بھی کرا دو. کیا خیال ہے؟ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا سالا ہے. سب رشتہ داروں میں شادیاں ہوئی ہیں, تو میں نے کہا تم تو کر ہی نہیں سکتے دوسری, تم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سب ایک دوسرے کے سالے ہیں, سب نے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یا تو سب اکٹھی شروع کریں بس, پھر کون روکے گا کسی کو. تو رشتہ داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی. تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے, شرابیں پیتے ہیں,
آج ہم آ رہے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے جو لوگ نکل رہے تھے یہاں کے مقامی جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے, کتنا اچھا منظر تھا. ایک گاؤں کے قریب سے ہم گزرے, ساری عورتوں کا اسکارف, کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یہ منظر دیکھ کے. بھائی پتا چلا یہاں 95% لوگ اس گاؤں میں مسلمان ہیں. یہ عورت کو سکون تھوڑی ملتا ہے کپڑے اتار کے, بھائی کب تک رہے گی اسی حالت میں, ساری دنیا اس کا جسم دیکھتی رہے ہر وقت, یہ خود بوکھلاہٹ اور بے سکونی کا ذریعہ ہے. تو دو چیزوں میں میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نمبر 1 عقیدہ, توحید. توحید کسے کہتے ہیں اس کو میں بھی بتاتا ہوں. نمبر 2 بدعت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ان مذاہب کو ماننے والے ہیں نا, مذاہب سے وہ مذہب مراد نہیں, مذہب فقہی اصطلاح ہے, جو فقہی مذہب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اسلام ہے. بھائی فقہی مذہب کی بات ہو رہی ہے, ہم سب کا مذہب تو اسلام ہی ہے, لیکن اسلام میں جو فقہی مذہب ہیں تو یہ اصطلاح ہے, آپ علماء سے جا کے پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا, امام حنیفہ کے یا امام مالک کے, امام احمد بن حنبل کے یا امام شافعی کے, ان میں ایک فالٹ ہے, ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ان میں بہت سے لوگ, بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے. علماء ناراض ہوں گے, میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں, تو یہ غلط نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں, سلفی لوگ ہیں, جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے, ان میں خوبی ہے, بدعتی نہیں ہوتے وہ. اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں ایک خامی ہے, ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں, بدعتی. تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو, بدعتیں چھوڑ دو. کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں, اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ. شافی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, بولو, امام شافی کے کھاتے میں. حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں. مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, امام مالک کے. میں تو دنیا میں گیا ہوں, ترکی میں ایسی ایسی بدعتیں دیکھی ہیں, الامان والحفیظ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا, کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات. تو دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو, بولو, نہیں کرنا. اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے, توحید. اب کون سی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں. ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, بتاؤ صحابہ کے دور میں بھی ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 کے 72 جہنم میں, صرف ایک جنت میں. یہ سنی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فرقے کا نام بتا دیتے کہ وہ فرقہ ہوگا دیوبندی فار ایگزامپل, تو ساری دنیا کے سارے مسلمان اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے؟ سب شناختی کارڈ چینج کر دیتے. غفار بھائی دیوبندی, وسیم دیوبندی, مفتی طارق مسعود دیوبندی, جناب محترم الیاس قادری دیوبندی. سارے کیا بن جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بتاتے, اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی, تو ہم سب کیا ہوتے بھائی؟ اس مسجد کا رنگ بھی ہرا ہوتا, میری پگڑی کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. سب ہرے ہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. زردے کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. زردہ ہوتا ہی نہیں, اس کا نام ہم چینج کرتے. زردہ تو زردی سے نکلا ہے نا, زرد رنگ کا. ہم زردے کا نام کیا رکھتے؟ ہردا رکھ دیتے, ہریالی سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا, تو پھر ہم سب اہل حدیث کہلاتے. نہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا, آپ نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھاؤ. علامت دیکھو, علامت جس میں یہ علامت پائی جائے گی وہ ہوگا جنتی, اور جس میں یہ علامت جتنی کم پائی جائے گی اتنا وہ جہنم کے قریب ہوگا. وہ علامت کیا ہے بھائی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا زبردست بات کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی یہ بتا دیتے وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن پہ چلتا ہوگا، تو سب کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ اپنی قرآن کی طرف. قرآن کو تو مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں بھائی. حتیٰ کہ قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں. سارے ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن قرآن قرآن، تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا. اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. حالانکہ یہاں متوفیکا کا مطلب صحابہ تابعین کو دیکھیں تو وفات دینا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ میں وصول کرنے والا ہوں. ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف آسمانوں میں اٹھانے والا ہوں. اگر ہم حدیث کو بیچ سے نکال دیں اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو اس آیت کی بڑے آرام سے تحریف ہو سکتی ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جبکہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے، زمین پہ نازل ہوں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی. تو اللہ نے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کو مانتا ہوگا، نہ مانتا ہوگا، لیکن یہاں یہ نہیں بتایا، کیونکہ ہر باطل فرقہ لیبل کس کا لگاتا ہے؟ قرآن کا. دلائل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. تحریف قرآن کی آیتوں میں کرتا ہے. اس تحریف کو ہم پکڑیں گے کیسے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ حدیث سے پکڑیں گے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کی علامت جو جنتی ہوگا اس کی علامت ہے ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہوگا، جس کو سنت کہا جاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ نبی، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ چہروں سے لگ رہا ہے کوئی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں. کوئی خشک موضوع تو نہیں چھوڑ دیا میں نے؟ اچھا ابھی شادیوں پہ بھی آؤں گا میں، کہ میں ڈر یہ رہا ہوں کہ سب ایک دوسرے کے سالے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں پھر تھوڑا سا گھبراتا ہوں یہاں بات کرتے ہیں. تو کوئی کرے گا تو میرے پر بلی آئے گی کہ تم نے ہمارے بہنوئی کو خراب کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے فرمایا جو جس پر میں ہوں، میں کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو میرے عمل سے ٹکرا نہیں رہی ہوگی، میرے عمل سے نہیں ٹکرائے گی وہ تشریح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ. تم پہ ضرور بالضرور، بخاری مسلم کی حدیث، کہ تم پہ ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو ختم. اللہ عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں صلیب کو ختم کروائیں گے تاکہ عیسائیوں میں شرک ختم ہو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ کہتے ہیں اہل کتاب جتنے بھی ہیں موت سے پہلے. اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے وہ تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا تو جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں. تو اگر آپ حدیث کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر قرآن کی تحریف کرنا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں رہتا. اس کی آواز کو کیا ہو گیا؟ بڑا کیوں نہیں رہا میرے بھائی؟ میرا گلا جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو گیا. جی یہ نکال دوں؟ اچھا کیا یار، مجھے چیخنا بہت پڑ رہا ہے اس میں. ابھی تو صحیح ہو گیا. کتنا آرام سے بات کریں نا آدمی. دیکھو اب میں آرام سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ قرآن کے ساتھ کس کو لاحق کیا جائے گا؟ حدیث کو. قرآن کی ایسی تشریح کرنا جو حدیث سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح شریعت میں معتبر نہیں ہے. اب بہت سے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بھائی اس قرآن کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ، نبی کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ. تو کہتے ہیں دیکھو
ہم خاص دنوں میں ربیع الاول منائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اب ہمیں کیا کہ قرآن کہہ رہے خوش ہو جاؤ. بھائی اگر قرآن کے ایک مطلب یہ ہوتا تو نبی کرتے نا؟ کیا خیال ہے, نبی عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ قرآن کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہیں جو نبی نے جس پر عمل نہیں کیا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہلی علامت بیان کی, ما انا علیہ, جو میری سنت پر ہوگا. یعنی قرآن کی ایسی تشریح جو نبی کے طریقے سے میچ ہی نہیں کر رہی, اس تشریح کو مسترد کر دیا جائے گا. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی, فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, میرے ساتھ پھر میرے صحابہ کو بھی فالو کرتا ہو. کیا مطلب؟ میری باتوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی, وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. یہ تین چیزیں ملائیں گے تو اسلام بنے گا, قرآن, سنت اور اجماع صحابہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اہل سنت والجماعت, جو پکے اہل سنت والجماعت ہیں, وہ قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں, حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں, اور اجماع صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں. اگر قرآن و حدیث کی کوئی تشریح کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے, وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. ہم 3 طلاقوں کو 3 کیوں مانتے ہیں, اکٹھی 3 طلاقوں کو؟ بھائی آپ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہو, کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو 3 کا 1 کہا ہو, ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیسی تشریح کر رہے ہو حدیثوں کی؟ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تشریح؟ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا 3 طلاقیں اکٹھی کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی؟ 3 ہوتی ہے. حضرت علی کی طرف کسی نے نسبت کر دی, وہ 3 طلاق کو 1 مانتے ہیں. حضرت علی کو پتا چلا, شدید غصے کا اظہار کیا, اور پھر یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں, طلاق ثلاث پر میرے ایک رسالہ ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے. تو حضرت علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ بولو 3. حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ 3 کا. اور بہت سارے صحابہ ہیں, کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی ہمیں جنہوں نے اکٹھی کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا ہو اور بولا کہ ایک ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اسی وجہ سے چاروں امام چونکہ قرآن کو, حدیث کو اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں, لہذا چاروں اماموں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی, ایک نہیں ہوگی وہ. تو قرآن, حدیث اور جس کو میں ملانا ہے ساتھ میں بولو, بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کو. تو بدعت مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟